کہ یتیم کے ہاتھ سر پر پھیرنا، جتنے اس کے سر پر بال ہیں اتنا انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسان ہے عزیزان محترم، دین بڑا آسان سا ہے، ہم نے مشکل بنا دیا ہے دین کو۔ ہر شخص ہمارے پاس آتا ہے، مولانا صاحب تسبیحاں دے دیں، دعائیں دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں۔ آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مرجع بزرگ، جہان کا مرجع اس وقت وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو واجبات ہیں یہ زمین کی طرح ہیں، اور یہ جو مستحبات ہیں یہ اس زمین پر کاشت ہیں۔ ہم نے زمینیں تو خریدی نہیں ہوئی ہیں، ہم سب مستحبات کے چکر میں زیادہ ہیں۔ یہ کروا لو، یہ دعائیں پڑھوا لو، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ بھائی زمین تو خریدیں۔ زمین کیا ہے؟ زمین واجبات ہیں، واجبات تو ادا کریں۔ واجب ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ واجب صرف واجب نمازیں نہیں ہیں عزیزان محترم، ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، ہمسایوں کے لیے یہ کرنا، ہمسائے کا خیال کرنا، اس کا یہ خیال کرنا، اپنے آپ کو محرمات سے بچانا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حلال رزق کمانا، اپنے گھر کو نان نفقہ دینا، یہ واجبات ہیں۔ یہ واجبات مجھ سے ادا نہیں ہوتے۔ حق دینا، جب مجھے کوئی چیز ہے تو مجھے اس کو ادا کرنا نہیں۔ زمین خریدیں گے تو پھر اس پر بیج یا کوئی بھی فصل لگائی جائے گی۔ بس تسبیح دے دیں مولانا، وظیفوں کا دین ہو گیا ہمارا، وظیفہ دے دیں کوئی۔ عزیزان محترم محنت کرے انسان، شارٹ کٹ چاہیے۔ بچہ بھی یہ کہتا ہے مولانا صاحب دعا کریں پیپر دے کر آتے۔ بیٹا پڑھائی کی تھی؟ پڑھائی کریں گے تو محنت کے ساتھ دعا ضروری ہوتی ہے۔ محنت کی نہیں ہے ابھی دعا دے دیں۔ ہم بھی جب اپنے زمانے دورے جب ہم پڑھا کرتے تھے کالج میں، اسکولوں میں، ہم بھی رات کو تسبیحیں پڑھتے رہتے تھے۔ کاش کہ صحیح طرح دوسری کتاب پڑھ لی ہوتی کیمسٹری کی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پڑھتے رہتے ہیں، جب دوسرے دن پیپر کیسے حل ہوگا؟ ہاں آپ نے محنت کی ہو، پھر اس کے بعد جب آپ امتحان میں بیٹھیں تو تسبیح حضرت سیدہ پڑھیں۔ وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ سب آپ کو یاد آ جائے گا۔ کمال یہ ہے کہ پڑھا ہونا ضروری ہے، محنت کر، محنت نہیں ہے۔ جوان آج کل کا شارٹ کٹ کے چکر میں راتوں رات ملینئر ہو جاؤں میں۔ دنیا بھی ایسی ہے، سوشل میڈیا، سب کچھ، ٹی وی، ڈرامے، کروڑوں کی جائیداد۔ ٹی وی تو غریب کا تو کوئی ڈرامہ ہی نہیں بنتا آج کل۔ جو شخص دکھایا جاتا ہے 500 کروڑوں کا بزنس، اتنے کروڑوں کا بزنس، اتنے کروڑوں کا، زندگی میں کبھی ایسے نوٹ بھی نہیں دیکھے ہوں گے کسی نے، اور وہی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں بس یہ بڑی بڑی مرسڈیزیں لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، جبکہ معاشرہ عزیزان محترم بیلنس سے چلتا ہے۔ معاشرے میں موچی کی بھی ضرورت ہے، معاشرے میں بڑھائی کی بھی ضرورت ہے، معاشرے میں دھوبی کی بھی ضرورت ہے، معاشرے میں ہر کام کی ضرورت ہے۔ اگر سب ایک ہی جیسے ہو جاتے تو کام کون کرے گا؟ خدا کا نظام ہے دین اسلام، اجتماعیت کا دین ہے، مدنی دین ہے۔ لیکن محنت کرے، جو شخص محنت کرے گا، کوئی بھی شخص ہو۔ آج آپ کے سامنے ہم کہتے ہیں جی ویسٹ نے یہ کر دیا، وہ محنت کر رہا ہے، وہ اپنے صبح جب کام سے نکلتا ہے وہ محنت کرتا ہے۔ اب چاہے اس کے باقی دن کیسے بھی ہو، لیکن وہ اپنے 5 دن محنت کرتا ہے۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو محنت کرتا ہے، ہماری طرح نہیں آفس جائے گا تو یہ واٹس ایپ یا موبائلوں پہ لگا رہے گا، پھر بولے گا یار کام، مولانا صاحب کام نہیں ہوتا، آفس والے تنگ بڑا کرتے ہیں۔ اب کہاں سے تنگ کریں گے؟ بچہ کہتا ہے آج کل ہم سے یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ بیٹا اپنے سبجیکٹ میں آپ نے کتنی ایکسٹرا کتابیں پڑھی؟ اگر آپ فزکس، کیمسٹری، میتھس پڑھتے تھے، نئی ڈیولپمنٹ ریسرچ کو آپ نے کتنا دیکھا دنیا میں ہو رہی ہے؟ آپ 4 کتابیں سلیبس کی کتابیں پڑھ کر کبھی بھی انسان کریٹو نہیں بنتا، غلام بنتا ہے۔ یہ تو کتابیں غلام بنانے کے لیے آپ کو، اگر آپ کو کمال کرنا ہے تو ایکسٹرا پڑھنا پڑے گا، ایکسٹرا پڑھے چیزیں۔ اور آج کل آپ کے سب فنگر ٹپس پر ہے، آپ ساری ریسرچ فنگر ٹپس پر ہے، لیکن کون محنت کرے، کون زحمت کرے؟ محنت نہیں کریں گے عزیزان محترم، وہیں کھڑے رہ جائیں گے۔ انسان نے کتنی محنت کی۔ ہمارے ایک دوست تھے، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ہم تو جس زمانے میں پڑھتے تھے اس زمانے میں یہ اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی، مارکیٹنگ، ہم تو ٹیکنیکل آدمی تھے، لیکن اب بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اب ہم جس کمپنی میں، وہ کہتے ہیں پریزنٹیشن دو،
پریزنٹیشنیں بنا کے دو. اب ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ پاور پوائنٹ پڑھنی پڑتی ہے, پڑھ کر پریزنٹیشن بنانی پڑتی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب ضرورت بن گئی ہے, اگر نہیں ڈلیور کر پائیں گے تو فارغ ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے, اگر آپ اپنی آنے والی نسل کو, قوم کو, یا اگر آپ خود اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے, اب تو موبائل کو اگر آپ اس کو سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کریں تو نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا. وہ کہتا او ایس پرانا ہو گیا آپ کا, نیا ڈالیں. یہ بھی انہوں نے نیا چکر لگایا, بٹ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد نیا کرتے رہتے ہیں. اور ہم بھی اسی نئے کے چکر میں, وہ کمپنی تو امیر ہو گئی, ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں. وہ تو امیر ہو رہی ہے, وہ تو ہر دفعہ پھینک رہی ہے, میں کیوں نہیں بنا رہا کچھ؟ ہم جو اتنے سارے یہاں بیٹھے ہوئے, ہم میں سے کتنوں نے کوئی ایسی اپلیکیشن بنائی آج اس اسمارٹ فون کے لیے کہ جو آج میری قوم یا میری نسل کو یا میرے جوانوں کو فائدہ دیتی؟ لمحہ فکریہ ہے. مولانا صاحب کر دیں سب کچھ, سارا کام جب مولانا نہیں کرنا ہے بھائی, تو پھر جنت میں اسی کو جانے دینا, ٹینشن کیوں ہے؟ پھر اس کو جانے دے جنت میں. نہیں عزیزان, محنت کریں, آنے والی نسل کو پڑھائیں, محنت کریں, ٹائم انویسٹ کریں اس بچے کے اوپر. آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو کل رنگ لائے گی. پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, ٹائم انویسٹمنٹ ہے. کچھ سیکھیں حضرت ابو طالب سے, کیسی اولادیں دیں اسلام کو, کیا دیا اسلام کو. یعنی پورا اسلام آل عمران کے اس پر بیٹھا ہوا ہے. آل عمران, اللہم صلی علی محمد. دو ایسی شخصیتوں کی تربیتیں کی حضرت ابو طالب نے, ایک رسول خاتم الانبیاء, ایک علی ولی اللہ. دو بچوں کی تربیت ایسی تھی. حضرت ابو طالب آغوش میں پالا, بڑا کیا. یہی تو وجہ تھی کہ جب گئے تو 1 سال رسول نے غم منایا. آسان نہیں ہے یہ, 1 سال غم منایا. حضرت ہم اس سختی کے دور کو دیکھیں, اس حالات میں کیا دیا دنیا کو, بشریت کو کیا دیا. میں نے کیا دیا؟ میں بھی تو انسان ہوں نا, مگر میں انسان نہیں ہوں. میرے 2 آنکھیں 2 کان ہاتھ نہیں ہے, میں سوچتا نہیں ہوں, فکر نہیں کرتا. کھانے میں تو میں اتنی سوچ لگتا ہوں کہ یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے, اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے. اور سننے اور بولنے اور کرنے میں یہاں پہ میں سائلنٹ ہوں. نہیں مولانا صاحب میرا کیا کام, میں تو مولانا صاحب ہمیں کیا, مولانا صاحب دنیا میں ہونے میں جو ہو رہا ہے, روز قیامت بھی جب ہو رہا ہوگا تو پھر وہاں پہ مت بولیے گا کچھ, وہاں بھی یہی ہوگا, ہو رہا ہو ہونے دیجیے گا. عزیزان تھوڑا سا ہلیں, محنت کریں. اور جو محنت کرتا ہے عزیزان محترم, چاہے وہ کوئی شخص ہو, چاہے وہ لیبر ہو, چاہے وہ مینیجر ہو, چاہے وہ سی او ہو, کوئی بھی ہو, وہ جو محنت کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے خدا اس کا ریوارڈ دیتا ہے. خدا کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا.